کیا دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے آپ قائل ہیں اور آپ کرتے ہیں؟ جی میں قائل بھی ہوں اور کر بھی لیتا ہوں، لیکن یہ رفع الیدین جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ والا نہیں ہے، کبھی آپ نے کیا کبھی چھوڑ دیا، اور ہم بھی کبھی کبھار کرتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے اس رفع الیدین کے اوپر وہ سختی نہیں ہے۔ سختی والے وہ 4 رفع الیدین ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، نماز شروع کرتے وقت، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، 3 ہو گئے، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا سٹارٹ بھی رفع الیدین سے کرنا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ مغرب تک ظہر اثر جمع کر سکتے ہیں، ایسے تو نمازوں کے اوقات 2 ہی رہ جاتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر۔ 2 کیسے رہ جاتے ہیں؟ 3 ہیں بھائی۔ مغرب تک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مغرب تو سٹارٹ ہوگی غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے اس میں بھی آخری جو 10-12 منٹ ہیں اس میں نماز نہ پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھ لی جائے، تو وہ 2 اوقات نہیں ہیں، وہ دن ہے۔ جیسے ہی تھریش ہولڈ پوائنٹ آئے گا کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ اگلا وقت شروع ہو گیا، آپ ان دونوں کو اکٹھا تو نہ کریں، ورنہ تو پھر آپ عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ عشاء اور فجر بھی ایک ہے، نہیں، بہت فرق ہے۔ صبح صادق ہوگی، پو پھوٹے گی تو فجر کا وقت داخل ہوگا، اور رات کی سیاہی وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ آپ اس طرح کا معاملہ اس طرح بنانے سے نہیں بنتا۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، 3 میں سے پہلے 2 سوالات غلط ہو گئے، تو اگر آخری سوال درست ہو گیا تو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر پہلے 2 غلط ہوئے تو تیسرا لازمی غلط ہوگا۔ یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ نیکیاں کم یا زیادہ، نہیں، وہ سوال کے جوابات وہی دے گا جس کے لیے آگے جنت مقدر ہونے والی ہے۔ ہاں، پہلا سوال تو ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جسے رب کا ہی نہیں پتا اسے رسول کا کہاں سے پتا ہوگا؟ ہاں، دین کا کیا پتا ہوگا؟ وہ تینوں کے تینوں سوالات کا آنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ظہر و عصر کی نماز جمع کرنے کی نیت کی ہو اور مسجد پہنچنے پر عصر کی جماعت شروع ہو جائے تو ہم کیسے نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز اگر ہو رہی ہے تو آپ امام کے پیچھے ظہر کی نیت کر لیں، امام کی عصر ہوگی، آپ کی ظہر ہوگی۔ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر جا کے اپنی قوم میں امامت کرواتا تھا، اور وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کی قوم ان کے پیچھے عشاء کی نماز کے فرض پڑھ رہی ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا۔ تو یہ اصل ہے کہ اس حدیث سے ہی محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت کے اندر فرق ہو سکتا ہے، اور متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز پڑھنا درست ہے۔ اس سے بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ عموماً ظہر کی نماز کسی مسجد میں 1 بجے ہوتی ہے، کسی میں 1:15، کسی میں 1:30، کسی میں 1:45، ایون 2 تک بھی۔ تو ظہر کے وقت اگر آپ نے ظہر اثر جمع کرنی ہے تو ایک مسجد میں 1 بجے جا کے آپ امام کے پیچھے ظہر پڑھیں، پھر 1:30 والی مسجد میں جا کے امام کی ظہر والے کے پیچھے اپنی اثر پڑھ لیں، یوں آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی۔ سمپل طریقہ۔ اس طرح اگر عصر کے وقت میں آپ نے جا کے ظہر اثر کو جمع کرنا ہے تو عصر بھی ایک سے مختلف ٹائم کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، بعض جگہ 5، بعض جگہ 5:15۔ پھر آپ کو یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھنا ہوگا، ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے مسجدیں موجود ہیں، وہ پتہ ہی ہوتا ہے آپ کو، تو آپ 4:45 یا 5 بجے جا کے عصر والے کے پیچھے ظہر پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوسرے کے پیچھے عصر پڑھ لیں۔ اور اگر اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایک نماز آپ جماعت سے پڑھ لیں اور دوسری آپ چونکہ آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو آلریڈی بہت بڑی مجبوری ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ بغیر جماعت کے بھی دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں جماعت والا پھر رولا ختم ہو جائے گا۔ اگر وتر کی ایک ہی رکعت ادا کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری رکعت آپ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا بس اسی طریقے سے پڑھ لیں۔ صرف ایک فرق آ جائے گا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے پہلے ثنا پڑھیں گے اور پھر وہی سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ دیں، اور اگر آپ نے تکبیر کہنی ہے تو رفع الیدین کریں اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے آپ دعائے قنوت پڑھیں اور پھر رکوع میں جاتے وقت الگ سے تکبیر کہیں۔ وتر کے اوپر مسئلہ نمبر 130 میرا تفصیلی دیکھ لیں۔ آپ کی ویڈیوز میں آپ نے جو جمعے کی فرض 2 رکعتوں کے بعد کی رکعتیں بتائی ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہیں تو پھر ہم 14 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت تو نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی، بدعت کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ فرض نماز 14 رکعتیں تو نہیں بن رہی میرے، 14 کہاں سے بن رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ پہلے کم از کم 2 ہیں اور 2 فرض ہیں، اور اس کے بعد پھر
4 سنتیں ہیں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے. تو 4 رکعت بعد میں اور 2 فرض ہو گئے 6 اور 2 پہلے 8. اور بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آ جائے پھر وہ جتنی بھی توفیق ہو وہ پڑھے. وہ 14 کیا آپ 114 پڑھتے رہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم رکھتے جو ہیں وہ اتنی ہیں. 2 پہلے ہیں, 2 فرض اور پھر بعد میں 4 سنت ہیں. مسافر آدمی اگر مقیم امام کے پیچھے تیسری رکعت میں شامل ہو تو کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعت پوری کرے گا یا مسافر ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے گا؟ نہیں, چونکہ آپ مقیم کے پیچھے ہیں تو وہ بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی. شیعہ حضرات آخری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے بلکہ صرف دل ہی میں بولتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا یہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں. اہل سنت کے ہاں وہ کمزور روایتیں ہیں, لیکن خروج بالسنعی, خواہ وہ اس طریقے سے نماز سے نکلیں یا ایسے نکلیں, یہ دونوں طریقے ان کے ہاں بھی جائز ہیں. لیکن انہوں نے ایک ضد پکڑی ہوئی ہے ادھر, جو مفتی اعظم ایران ہے ان کے پیچھے ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب نے کہا, میں نے خود خامنائی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی, انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا. سلام پھیر کے نماز مکمل کریں یا یوں کر کے نماز مکمل کریں, یہ نماز سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے, اسے خروج بالسنعی ہی کہتے ہیں. ویسے حنفی تو بڑی ایک ولگر قسم کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ خود ہوا خارج کر کے بھی اگر نماز سے نکلے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. تو جو بندیوں بریلویوں سے کہیں کہ تمہاری فقہ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہوا خارج خود کر کے نماز مکمل کرے تو نماز مکمل ہے, تو شیعہ کے پیچھے نماز مکمل نہیں ہے, وہ تو پھر بھی تکبیر کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں. تمہارے بزرگ تو یہ لکھ کے گئے, یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا, میں آپ کو بتاؤں. ہاں, تو یہ ضد پکڑی ہوئی ہے. باقی کچھ چیزیں مطلب دونوں طرف موجود ہیں. مثلا یہ اکثر شیعہ کی اذان کے اندر آپ سنتے ہیں حی علی خیر العمل, تو یہ پورے چیپٹرز ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سن کبرا البیہقی میں عبداللہ بن عمر, اور اس طریقے سے امام زین العابدین اور باقی ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ حی علی الفلاح کے ساتھ یہ بھی پڑھوایا کرتے تھے اذان کے اندر, حی علی خیر العمل, یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ, جو شیعہ حضرات کہتے ہیں. یہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے جواز کی حد تک. ہاں, باقی جو انہوں نے وہ سیدنا علی کے حوالے سے وہ بدعت شامل کی ہوئی ہے, وہ تو بہت بعد میں شامل ہوئی ہے, وہ درست نہیں ہے. عورت کا مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہے بشرطے کہ وہاں پہ کوئی خفیہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں, راستے میں بھی حالت امن ہو, وہاں پہ بھی کوئی ایشوز نہ ہو جو کہ ہیں. اگر یہ آپ یورپ اور امریکہ یا سعودیہ کی بات کر رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں تو میرے بھائی یہاں تو بچے محفوظ نہیں ہیں, عورتوں کو آپ نے کہا مسجد میں بھیجنا ہے. ہاں, اللہ یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جہاں بڑی گیدرنگ ہے اور کوئی اس طرح کے چانسز نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی جو کیمرے کا فتنہ ہے نا جی, اس نے بہت عذاب کھڑا کر دیا. وہ CCTV کیمرے نہیں لگے ہونے چاہیے, انہوں نے تو سیکورٹی کی نیت سے لگائے ہوں گے بہانہ کر کے انتظامیہ نے, اور مولوی سے اپنے مسئلے بھی کوئی حل کرتا ہوگا. قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کیا ماتم کرنا, سگریٹ پینا, دونوں عمل اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف؟ جی, ہم نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن کیا. میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مفتی اعظم ایران نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا, یہ جو چھریاں چاقو مار رہے ہیں, آگ پہ ماتم کر رہے ہیں, انہوں نے تو کہا یہ بالکل ناجائز ہے. نماز ہاتھ باندھ کر زیادہ ثابت ہے یا ہاتھ چھوڑ کر؟ بھائی دونوں طریقوں سے کریں, اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ہنگامہ کھڑا کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 طریقے تو رفع الیدین کے بھی ثابت ہے نا. بخاری میں آیا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا, اور مسلم میں آیا کانوں تک ہاتھ اٹھانا. تو اس طریقے سے قیام میں اگر کوئی شخص یوں ہاتھ باندھ لیتا ہے یا ہاتھ چھوڑ لیتا ہے تو دونوں طریقے ثابت ہیں. زیادہ اور کم والی بات نہیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں, اور جو کمفرٹیبل ہے. میں یہ کرتا ہوں آلٹرنیٹیولی, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ لیا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لی نماز, اس طریقے سے میں آلٹرنیٹیولی کرتا رہتا ہوں. اور آپ ان حنفیوں کو دیکھیں, انہوں نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں سینے پہ ہی ہاتھ باندھتی ہیں, اور پھر دوسری طرف یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے نا یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور پتہ نہیں کیا ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے کر کے دکھا رہے ہوتا ہے. ادھر تو کوئی نہیں بھائی باندھتا, یہ تو سینہ تو نہیں, یہ تو گلا ہے, یہاں پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہونا بے ادبی ہے, تو تمہاری ساری عورتیں بے ادب ہیں, پھر ان سے جتنے بچے تمہارے ہو رہے ہیں وہ سارے بے ادب ہوئے نا, جب ماں ہی ان کی بے ادب ہے. تو کتنے جذباتی معاملات میں یہ ٹیکل کرتے ہیں, اور انہیں یہ خود نہیں پتا کہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. خام خواہ فتویٰ لے, اور پھر آپ کو عقلی دلائل دیں گے. دیکھیں جی آپ کسی آفیسر کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو آپ ایسے کھڑے ہوں گے
تو تم ایسے کھڑے ہوتے ہو تو لعنت ہے تمہارے اوپر اگر ہاتھ باندھ کے کسی کے آگے کھڑے ہوتے ہو. یہ تو اللہ کا پروٹوکول ہے. اور ویسے مجھے بتائیں آفیسر کے سامنے تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ. کوئی ہاتھ ایسے بند ہوئے کہتے ہاتھ کھولو, سیدھی طرح کھڑا ہو, اس طرح ہی کرتے نا. ہاں, لہٰذا اندر کوئی ہے دلیل دے نا تو کہ آفیسر سامنے ان کو تو یار ہاتھ کھول کے جانا ہے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. آپ کے چچا صاحب جو ہیں وہ تو ہاتھ اس طرح باندھ کے نماز پڑھتے ہیں شافعی, اور آپ کے جو غیر مقلد ہیں مترے پرا وہ اینج کر کے بندے نے. تو ٹھیک ہے, ٹالرنس پیدا کریں. کیا اکیلا آدمی کے لیے گھر میں یا مسجد میں اقامت کہنا لازمی ہے؟ سنت ہے, کہیں. سنسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے چڑھ کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز کی جماعت قائم کرتا ہے. اکیلے بھی جماعت قائم ہو جاتی ہے. جس طرح امام نماز پڑھ رہا ہے اس طرح ہم نماز پڑھیں تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں جب کوئی اور وہاں موجود نہ ہو. کیا اس دور میں نماز ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ ہو سکتی؟ شرٹ پر کوئی جانور کا نشان ہو؟ جی ہو جائے گی. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا میری ویڈیو دیکھ لیں. جانور کے چھوٹے موٹے جو نشانات ہیں ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ نے کوئی تعظیم کے طور پہ عبادت کے لیے تو نہیں لگائے ہوئے, مونوگرامس ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر زور اثر جمع کی ہوں بغیر خوف کے اور اثر کی نماز ٹائم پر پڑھی, جماعت بھی مل گئی تو پہلے اثر پڑھیں گے. یہ تو پہلے میں جواب دے چکا ہوں, ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے. نماز پڑھتے وقت اگر آگے سے کوئی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز نہیں ٹوٹے گی, اس سے آپ نے لڑنا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ وہ شیطان ہے, اسے روکو, اگر نہ رکے تو لڑو. نمازی کے آگے سے گزرنا میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں.